میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، غنیۃ الطالبین شریف میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گانا سننے کا بڑا شوقین نوجوان تھا، اسے گانا سننے کا بڑا شوق تھا۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا وہ سارے معاملات کو ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، اور ذی الحجہ شریف کے دنوں میں وہ روزہ رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کو طلب فرمایا، اور بلانے کے بعد فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تم ذی الحجہ کے دنوں میں روزہ کثرت کے ساتھ رکھتے ہو اور اللہ کی عبادت کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ اس کی حرمت کی وجہ سے کہ ان دنوں کے اندر حاجی حج کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ کے حرم میں پہنچتے ہیں، عرفات میں وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں، منا میں قیام کرتے ہیں، حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، دنیا کے شرق اور غرب سے اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ان مہینوں کا، اس مہینے کا احترام کر کے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے نوجوان سن لے کہ تو اس مہینے کے احترام میں جو 10 دنوں کی تعظیم میں تو روزے رکھتا ہے، ہر روزے کے بدلے اللہ تجھے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالی 100 اونٹ خانہ کعبہ میں قربانی کے لیے بھیجنے کا تجھے ثواب عطا فرماتا ہے، 1 روزے کے بدلے۔ اتنا ہی نہیں، 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی، 100 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب بھی۔ اتنا ہی نہیں، 100 گھوڑے جہاد میں مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجنے کا ثواب بھی اللہ تجھے عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تجھے 1 روزے کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ رب کی عنایتیں اور کرم تو دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت کا احسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 1 روزے پر 1 سال کی عبادت، 100 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنا، 100 گھوڑے جہاد پر مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجنا، 100 غلام آزاد کرنے کے برابر 1 روزہ رکھنے والے کو ثواب کی بشارت سناتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دل لگا کر کے اس حدیث مبارکہ کو سنیں، اس لیے میں ان تمام فضیلتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایام ابھی گزرے نہیں ہیں، ایام موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کے رحم و کرم پر بھروسہ کر کے عبادت کریں گے انشاءاللہ تو بہت ساری نیکیاں ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوم ترویہ کا روزہ رکھا، یوم ترویہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور 1000 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 گھوڑے جہاد میں مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، یوم عرفہ کے روزے رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے روزے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، سال کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور 2000 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، 2000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم غریبوں کے پاس اتنی دولت کہاں ہے کہ ہم 2000 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیج سکیں؟
2000 گھوڑے صدقہ کر سکیں، 2000 غلام آزاد کر سکیں، یوم ترویہ اور یوم عرفات کو روزہ رکھا جائے، کم از کم 2 روزوں کا اہتمام تو ضرور کیا جائے۔